کیا اللہ عام انسان سے بات کر سکتا ہے؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خود بات کی تھی؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جبکہ قادیانی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ لوگوں سے بھی بات کر سکتا ہے۔ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ اللہ کو سب چیز کی قدرت ہے، اللہ سب سے بات کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اللہ بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست، اللہ ہم کلام ہوا۔ باقی پیغمبروں سے یا اہل اللہ سے جو اللہ نے بات کی ہے براہ راست نہیں کی، بلکہ الہام کے ذریعے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وہی اشارے کو کہتے ہیں، ان کے دل میں الہام کی اللہ نے، تو یہ الہام ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے اللہ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا۔ ما کان علی بشرین ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو، الا یہ کہ اللہ وحی کرتے ہیں، یعنی دل میں القاء کر دیتے ہیں اس کے، او من وراء حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، براہ راست ہوئے لیکن پردے کے پیچھے سے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں، جیسے جبریل، یعنی رسول کو بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے کو، جیسے جبریل کو بھیجا، تو یعنی الہام بھی ہو سکتا ہے، اور پیغمبروں پر جو القاء ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور اہل اللہ پر جو پیغمبروں کے علاوہ پر جو الہام ہوتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو وحی سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تو دونوں قسم کے الہام میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا جو الہام ہے وہ قطعی اور یقینی ہے، وہ 100% اس کی علامت ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے، اس میں شیطانی تصرف اور شیطانی دخل نہیں ہے، لہذا اس پر ایمان بھی واجب ہے اور اس کے خلاف جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اہل اللہ پر جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اس میں ولی اللہ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، لیکن اس میں اس بات کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان کا تصرف بھی ہو سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا اس میں فی نفسی ہی اس کا امکان تھا کہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے ہو، لیکن جب قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ الہام کیا تھا، تو قرآن کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ شیطانی تصرف نہیں تھا، وہ واقعی 100% اللہ کی طرف سے الہام تھا، تو وہ الہام ہو سکتا ہے۔ لیکن قادیانی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الہامات پر انہوں نے دین کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ نبی کے علاوہ بھی الہام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، تو وہ فلاں پہ بھی الہام ہوا، فلاں پہ الہام سے یہ رپورٹ آئی، تو اٹھ پٹانگ میرے قادیانیوں سے واسطے پڑے ہیں، وہ ہر باطل چیز کو الہاموں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، ولی اللہ پہ جب کوئی الہام ہوتا ہے تو وہ الہام دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوتا، وہ قطعی نص کی طرح نہیں ہوتا، اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس الہام کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر قرآن و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے تو پھر اس الہام سے شرعی مسئلہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوگا۔ شرعی مسائل کے لیے الہامات نہیں ہیں بلکہ قرآن اور سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 شرعی دلائل ہیں۔ الہام سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ تو الہام ہو سکتا ہے ولی اللہ کو، لیکن وہ قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے۔